بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 31 اگست 2021 بروز منگل 23 محرم بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے بروقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات ہونے والی ہے گھریلو ملازمین کے مسائل کے بارے میں، بات ہونے والی ہے ڈیپورٹ ہونے والوں کی، نئے ویزے والوں کی، بات ہونے والی ہے فلائٹس کی بندش کی، اور بھی اہم خبریں ہوں گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ گھریلو ملازمین کے تنازعات کے آن لائن تصفیے کے لیے نیا نظام۔ سعودی عرب میں ملازمین کے جھگڑوں کی صلح کرانے والے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل سلیمان التویجری نے کہا کہ بہت جلد گھریلو ملازمین کے تنازعات کے آن لائن وہ اس کو حل کرنے کا نظام وہ متعارف کرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نظام کی شروعات ریاض سے کی جائے گی، پھر مشرقی ریجن میں اس کا سلسلہ قائم کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مشرقی ریجن کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا گھریلو ملازمین کے تنازعات کا آن لائن تصفیہ کرانے والی کمیٹیوں کی تشکیل ہو چکی ہے۔ ان کے ذریعے آجر اور اجیر ایک دوسرے کے خلاف شکایات کا اندراج کرا سکیں گے اور آن لائن اپنے معاملات کی پیروی کر سکیں گے۔ سلیمان التویجری نے بتایا کہ گھریلو ملازمین کے لیے وضع نظام کے توسط سے اختلافات کے تصفیے کا سلسلہ 2 سال پہلے شروع کیا گیا تھا۔ اس کے مطابق فریقین کو شکایت کرنے اور آن لائن اس کی پیروی کی سہولت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا عام ملازمین کے اختلافات آن لائن حل کرانے کے لیے وضع سسٹم کامیاب رہا تھا، اس کے بعد ہی اس کو مزید توسیع دی گئی اور گھریلو عملے پر بھی لاگو کیا جائے گا۔ یہ نظام بتدریج پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ ریاض اور جدہ میں لوٹ مار میں ملوث ملزمان پکڑے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے پیٹرول اسٹیشن اور جدہ کے تجارتی اداروں میں لوٹ مار کی وارداتیں کرنے والے ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جو پیٹرول اسٹیشن پر لوٹ مار کر رہے تھے۔ ریاض پولیس نے بتایا کہ ملزمان پیٹرول پمپ اسٹیشنوں کے کارکنان سے نقدی اور قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہو جاتے۔ 12,000 ریال لوٹے تھے۔ تینوں کو ابتدائی قانونی کارروائی کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ مکہ ریجن پولیس نے ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے جو جدہ کے شاپنگ مالز میں لوٹ مار اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ ملزم نے اعترافی بیان میں 6 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے 2,04,000 ریال مالیت کی تجارتی اشیاء چوری کی ہیں۔ گھریلو ملازمین اب آن لائن شکایت بھی درج کرا سکیں گے، لیکن مسانت پلیٹ فارم کے ذریعے سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے مطابق گھریلو ملازمین کی شکایات درج کرانے کے لیے بھی طریقہ کار ہے۔ گھریلو ملازم مسانت پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت کے ایک بیان کے مطابق نئی سہولت یہ گھریلو ملازمین کو لیبر آفس یا وزارت کے ماتحت جو سوشل چینلز ہیں اس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آن لائن کمپلین سینٹر کے قیام سے گھریلو ملازمین کو ریکارڈ وقت میں اپنا مسئلہ براہ راست پیش کرنے کا موقع حاصل ہوا ہے۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق گھریلو عملے کی دراوت کی سروس فراہم کرنے والے بھی مسانت پلیٹ فارم کے ذریعے کمپلین کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے مطابق جو شکایت ہے، جو کمپلین ہے، ابتدائی مرحلے میں صلح کے ذریعے حل کرنے کی کوشش ہوگی۔ اگر وہ متفق نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں ہر طرح سے جائزہ لیا جائے گا اور وزارت کے متعلقہ افسران اسے قانون کے تناظر میں حل کر سکیں گے۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں گے کہ گھریلو ملازمین کیا نقل کفالہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے رہائشی پرمٹ کا حصول لازمی ہوتا ہے جسے اقامہ کہا جاتا ہے۔ رہائشی پرمٹ یا اقامہ حاصل کرنے کے لیے وہ اسپانسرشپ حاصل کی جاتی ہے جس کو عرف عام میں کفالت بھی کہا جاتا ہے۔ اقامہ قوانین کی مختلف شرائط ہوتی ہیں، تاہم بنیادی طور پر اقامہ یا پرمٹ کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک انڈیویجول ہوتا ہے اور ایک کمپنی کے ملازمین ہوتے ہیں۔ انڈیویجول کیٹیگری میں گھریلو ملازمین آتے ہیں جیسے گھریلو ڈرائیور، ملازمہ، چوکیدار، مزارع، ذاتی ٹیوٹر، نرس وغیرہ ایسے پیشے ہیں جو کسی شہری کی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مخصوص ہوں، انہیں انڈیویجول پیشے یا انفرادی پیشے کہلاتے ہیں۔ انفرادی کفالت کے تحت جو ملازمین آتے ہیں ان کے معاملات براہ راست محکمہ پاسپورٹ امیگریشن کے انڈر ہوتے ہیں۔ جو انفرادی ملازمین وزارت افرادی قوت جس کا پرانا نام وزارت محنت ہوتا تھا اس کے تحت نہیں آتے، اسی لیے گھریلو ملازمین کی جو اقامہ کی فیس ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ انفرادی پیشے کے ملازمین کے لیے جو قانون ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے گھریلو ملازمین فراہم کرنے والی کئی کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے
رکھے گئے ہیں جو لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے روزانہ یا ماہانہ بنیاد پر ملازمین مہیا کرتے ہیں۔ گھریلو ملازمین کے کاموں کی تجدید اور دیگر معاملات کیونکہ محکمہ پاسپورٹ کے انڈر آتے ہیں، اس لیے ان کے قانون بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے انفو ٹی وی کے ایک سامعین کا سوال ہے کہ میں ایک ہاؤس ڈرائیور ہوں اور میرا اقامہ بھی کئی ماہ سے تجدید نہیں ہوا، کیا میں بغیر کفیل کی منظوری کے دوسری جگہ کفالت تبدیل کر سکتا ہوں؟ گھریلو ملازمین کے امور براہ راست جوازات کی زیر نگرانی ہوتی ہیں، اس لیے ان پر لیبر آفس کے قانون لاگو نہیں ہوتے۔ انڈیویجول کفالت کے ملازمین کے لیے کفالت تبدیلی کے معاملات جوازات میں مکمل کیے جاتے ہیں۔ کفیل کی مرضی کے بغیر کفالت کی تبدیلی تو اس حوالے سے جوازات کے ذمہ داران سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا اگر کارکن کو تنخواہ اور واجبات ادا نہیں کیے جاتے تو اس صورت میں وہ باقاعدہ لیبر کورٹ میں کمپلین کر سکتا ہے، جہاں پر فوری طور پر اس پر عمل کیا جائے گا۔ تاہم کفالت کی تبدیلی اس لیے کفیل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں وزارت افرادی قوت کے قوانین کا عمل نہیں، جبکہ جوازات کے قانون کے مطابق گھریلو ملازمین کے لیے کفالت کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ پرانے کفیل کی جانب سے NOC حاصل کیا جائے، جس کے بعد ہی کفالت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں گے سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے پہلے طے شدہ کوٹے کے مطابق عمرہ زائرین کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ کے نائب وزیر ڈاکٹر عمرو المداح نے عرب جریدے سے انٹرویو میں کہا کہ زائرین کی میزبانی کے لیے تمام اقدامات مکمل ہیں۔ وزارت حج کو نئے عمرہ سیزن کے آغاز سے زائرین کو سہولیات فراہم کرنے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وزارت حج ہر ملک کے لیے مخصوص کوٹے کے مطابق عمرہ زائرین کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتی ہے اور کرونا سے پہلے کی صورتحال بحال ہونے کی صورت میں بھی ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ المداح نے بتایا کہ وزارت حج شاہر اور تمنا اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ رکھ رہی ہے تاکہ حج اور عمرہ زائرین کو ہر ممکن سہولت میسر ہو، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ حج کی شاہر اپلیکیشن حالیہ حج کے دوران بہت کامیاب رہی، اسی میں عازمین کی شناخت، صحت اور ان کے بارے میں مکمل ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ اس اپلیکیشن کی مدد سے عازمین کو ان کی رہائش کا پتہ، ان کے جمع ہونے کا، ان کے کھانے کا مینیو، ہر چیز اس پر ان کو اویلیبل ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے مرحلے میں بھی جو شائع سمارٹ کارڈ ہیں اب حاجیوں کے بعد عمرہ زائرین کو بھی فراہم کیے جائیں گے، جسے وہ ڈیجیٹل شناخت کے طور پر استعمال کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے 2 سال سے سعودی حکومت نے حج اور عمرہ زائرین کی تعداد کو محدود کر رکھا ہے۔ رواں سال بھی بیشتر مسلمان ممالک کے زائرین کو حج کے لیے ویزے جاری نہیں کیے گئے تھے، لیکن اب تیاری پکڑ لیں۔ آپ کو بتائیں گے کیا ڈی پورٹ ہونے والے دوبارہ ورک ویزے پر نئے ویزے پر آ سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک شخص نے جوازات سے پوچھا ہے اقامہ ایکسپائر ہے جبکہ کفیل نے حروف بھی فائل کر دیا ہے، وطن واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے شعبہ کارکنوں کے اختلافات سے رجوع کریں، جہاں سے معاملے کا کوئی حل نکالا جائے گا اس کے بعد ترحیل سے رجوع کریں۔ واضح رہے حروف فائل ہونے کے 15 دن کے اندر کفیل اسے کینسل کرنے کا مجاز ہے، اس کے بعد اس کو کینسل کرنا مشکل ہوتا ہے اور آپ کا جو کیس ہوتا ہے وہ لیبر کورٹ میں چلا جاتا ہے جہاں متعلقہ کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ حروف کینسل کرنے کے بعد کسی ڈیپوٹیشن سینٹر یعنی شعبہ ترحیل کو بھیجا جاتا ہے جہاں سے کارکن کو اس کے ملک روانہ کرنے کی باقی کارروائی مکمل کی جاتی ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ گھریلو کارکن جسے 3 سال پہلے ڈیپورٹ کیا گیا تھا کیا اب دوبارہ دوسرے ویزے پر بلایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جوازات کا کہنا تھا قانون کے مطابق جس غیر ملکی کارکن کو شعبہ ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ صرف حج اور عمرے ویزے پر ہی آ سکتا ہے، ورک ویزے کے لیے نہیں۔ یاد رہے نئے قانون کے تحت یہ تبدیلی عمل میں لائی گئی ہے جس کے بعد ڈیپورٹ ہونے والے لوگ دوبارہ کسی ورک ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ چند سال پہلے تک جو ہے جب لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جاتا تھا ان پر چند سالوں کی پابندی لگتی تھی اور لیکن جو ہے اس کے بعد حج اور عمرہ کے لیے وہ لوگ آ سکتے تھے۔ ایک اور شخص نے سوال کیا کہ سال 2015 میں جوازات کے ذریعے ڈیپورٹ کیا گیا تھا اور 12واں مرحل یعنی انٹری پر پابندی کے لیے 2 سال کی مدت تھی، کیا اب دوسرے ویزے پر آ سکتا ہوں؟ جوازات کا کہنا تھا قانون کے مطابق کوئی بھی غیر ملکی جسے شعبہ ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ کیا گیا ہو دوبارہ نئے ورک ویزے پر نہیں آ سکتا، صرف حج اور عمرہ ویزے پر ہی آ سکتے ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ مدت کا بھی حوالہ دیا گیا جبکہ دوسری جانب سے جوازات کی جانب سے دونوں سوال ایک ہی طرح کے کیے گئے، یعنی ڈیپورٹ ہونے والا شخص دوسرے ویزے پر کبھی بھی سعودی عرب نہیں آ سکتا۔ آپ کو بتائیں گے متحدہ عرب امارات نے جو ہے کرونا ویکسین لگوانے والوں کو ٹورسٹ ویزے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ایسے ممالک سے آنے والوں کو UAE آمد پر کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا۔ انڈیا نے اپنی فلائٹس پر 30 ستمبر 2021 تک کے لیے بین کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ انڈیا کے ملک میں صرف وہی فلائٹس آئیں گی اور جائیں گی جن ممالک کے ساتھ انڈیا کا جو ہے جو ایئر ببل کا ایگریمنٹ جاری ہے۔ دوسری طرف اگر بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے جو فلائٹس کھل گئی ہیں جو ڈبل ڈوز کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا
जो इंडिया की जनरल सिविल एविएशन है कि उनका सिलसिला जारी रहेगा, वो लोग जा सकते हैं और आ भी सकते हैं इंडिया में। दूसरी तरफ उनका कहना था अगर सऊदी अरब मुकम्मल फ़्लाइट्स बहाल करता है इंडिया के लिए तो वो पूरी तरह से तैयार हैं और लोगों को जाने में किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। दूसरी तरफ जब सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स बहाल होने के बाद, पाकिस्तान से फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू होने के बाद जो एजेंट्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा रश देखा गया, और जब मुख्तलिफ एजेंट्स का कहना है कि टिकट्स जो हैं वो महंगे दामों सेल की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मज़ीद फ़्लाइट्स चलाने का भी इरादा रखते हैं और फिलवक़्त तादाद को देखा जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बूस्टर डोज का ऐलान कर दिया है, 1270 रुपये कीमत रखी गई है। वो लोग जो लगवाना चाहते हैं बूस्टर डोज वो भी उसमें जो है वो रब्ता कर सकते हैं। दूसरी तरफ अबू धाबी में सिनोफार्म की दोनों खुराकें लेने वालों को भी बूस्टर डोज का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आपको बताएंगे पाकिस्तान में कैटेगरी सी ममालिक के मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी में तोसी कर दी गई है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो है वो कैटेगरी सी में शामिल ममालिक के शहरियों पर पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी में 30 सितंबर तक तोसी कर दी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ये तोसी नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की सिफारिश पर की गई है, जो दुनिया भर में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखते हुए की गई है। ताहम तर्जुमान इन्फो टीवी को बताया कि हंगामी हालात में उन ममालिक के शहरी हुकूमत पाकिस्तान से खसूसी इजाज़त करके जो है हासिल करके पाकिस्तान आ सकते हैं। कैटेगरी सी में शामिल 38 ममालिक शामिल हैं। इन फहरिस्त में इंडिया, जनूबी अफ्रीका, ईरान, इराक, बांग्लादेश, ब्राज़ील समेत कई ममालिक शामिल हैं। दीगर ममालिक से आने वाले तमाम मुसाफिरों का 72 घंटे पहले जो PCR टेस्ट है, जो कोरोना टेस्ट है, वो लाजमी करार दिया गया है। आपको बताते हैं आज कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान से स्केड्यूल हैं सऊदी अरब के लिए और इंडिया से। पाकिस्तान से आज इस्लामाबाद से 3 फ़्लाइट्स आएंगी सऊदी अरब के लिए, जिसमें से 2 पहुंचेंगी जद्दा में, 1 पहुंचेगी रियाद के लिए। और जद्दा से पहली फ़्लाइट जद्दा के लिए आएगी सऊदी एयरलाइन की, दूसरी फ़्लाइट इस्लामाबाद से जद्दा के लिए आएगी PIA की, और रियाद पहुँचेगी PIA की फ़्लाइट। और उसके बाद आपको बताएँगे लाहौर के लिए 2 फ़्लाइट हैं, एक PIA की PK9759 और लाहौर से रियाद SV739। मुल्तान से 1 फ़्लाइट आएगी एयर ब्लू की PA8700। आज जो है आपको बताएंगे इंडिया से सऊदी अरब के लिए जो फ़्लाइट्स हैं सिर्फ 3 आएंगी। एक मुंबई से आएगी AI1921, कोचन से आएगी इंडिगो की 6E9325 और बेंगलुरु से जद्दा के लिए आएगी G89003। ये 3 फ़्लाइट सिर्फ पहुँचेंगी। आपको बताएंगे कोरोना के केसेस के बारे में। कोरोना के केसेस में मज़ीद कमी, 24 घंटे में कोरोना के 221 नए मरीज। सऊदी अरब में पीर 30 अगस्त को भी कोरोना के 300 से कम नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी आई है। पीर को सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 221 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 386 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। उनका कहना था कि मज़ीद 7 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 8539 हो गई है। खुशी और आंसुओं के मिले जुले तासरात के साथ स्कूल का पहला दिन गुजर गया। कोरोना की आलमी वबा के बाद स्कूलों में तालीमी इदारे जो हैं वो उसका सिलसिला मुनक़ता होने के बाद सऊदी अरब में जो है गुज़श्ता दिनों में तालीमी इदारा दोबारा खुल गए और जो सऊदी तलबा थे और जो गैर मुल्की तलबा थे उनकी वापसी का दिन भी गुजर गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक जहां स्कूल आने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, वहां चंद एक आंसू भी बहाते देखा गया। ताहम किसी किस्म की कोई भी परेशानी रिकॉर्ड नहीं की गई। एक जो है वो सऊदी माँ ने जो है अरब न्यूज़ को बताया कि उनके लिए अपने 2 बेटों को स्कूल जाते हुए देखना मुश्किल था, जबकि मेरी 10 साला बेटी घर पर ही मौजूद है। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से जारी करदा हदायत के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनको घर पर तालीम जारी रखना है। उनका कहना था एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही जज्बाती मोमेंट है जो कि इतनी देर बाद बच्चों को स्कूल जाते देखना है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।